دوستو، جہاں تاریخ بڑے بڑے سورماؤں سے بھری پڑی ہے، ان میں ہٹلر اور چنگیز خان بھی قابل ذکر ہیں۔ تاریخ میں ہر شخص کو دیکھنے کے دو نظریے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا، ایک طاقتور اور دوسرا کمزور، ایک وفادار اور دوسرا غدار، ایک سچا اور دوسرا جھوٹا۔ اچھائی برائی کی یہ جنگ تو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم تاریخ میں یہ موازنہ کریں کہ ہٹلر اور چنگیز خان میں کون بدترین تھا، تو ہمیں ان دونوں کی شخصیات کا مکمل جائزہ لینا ہوگا۔ ہٹلر کا ذکر ہمیں 18ویں اور 19ویں صدی میں ملتا ہے، جبکہ چنگیز خان کا ذکر ہمیں 11ویں اور 12ویں صدی کے درمیان ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہٹلر بچپن میں اپنے والد اور اساتذہ کا مسلسل نافرمان تھا۔ تعلیمی کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی اور وہ فنکار بننا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے آرمی جوائن کی، لیکن پھر وہ چھوڑنے کے بعد پالیٹکس میں آ گیا، اس میں اس کی ایک طویل جدوجہد کا سفر شامل ہے۔ اور دوسری طرف چنگیز خان کو اپنے والد سے بہت پیار تھا۔ وہ 9 سال کا تھا جب اس کے والد کے حریفوں نے اس کے والد کو زہر دے کر مار دیا اور چنگیز کے خاندان کو بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ دیا۔ اگلے کئی سالوں تک چنگیز اپنے خاندان کے ساتھ غربت میں مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ 15 سال کا تھا جب اسی کے والد کے حریفوں نے اسے قید کر لیا، لیکن ایک محافظ کی مدد سے وہ رات کے وقت فرار ہو گیا اور اس کے فرار ہونے سے اس کو بہت شہرت ملی۔ ہٹلر اپنی سیاسی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ آخر وہ نازی پارٹی کو ری بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک دن وہ جرمن کا پریزیڈنٹ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسا کہ چنگیز خان کو فرار ہونے کے بعد بہت شہرت ملی تھی، وہیں چنگیز خان کی والدہ نے اسے بہت سے سبق سکھائے، خاص طور پر منگولیا میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط اتحاد کی ضرورت تھی۔ چنگیز خان نے اپنی والدہ کی اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیا اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ منگول جو کہ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور جنہوں میں قبائلی جنگ، چوری، چھاپے، بدعنوانی شامل تھے، چنگیز خان نے ان سب قبائل کو فتح کیا اور ایک طویل جدوجہد کے بعد نہ کہ وہ کامیاب ہوا بلکہ ایک عظیم حکمران بھی بن گیا۔ ہٹلر جرمن زبان کا بہت بڑا سپورٹر تھا۔ اس کے طویل منصوبے ٹیوٹونک کے افسانوں کے ساتھ غضب کرنے کے لیے تھے۔ ٹیوٹونک جرمن کے ایسے افسانے ہیں پہلی بار 1935 میں شائع ہوئے۔ ان افسانوں میں قدیم جرمن کی قدیم روایات، عقائد اور لوک داستانیں ہیں۔ دوسری طرف چنگیز خان نے یہ بحث کرنے کی کوشش کی کہ کون سا مذہب بڑا اور صحیح ہے۔ ہٹلر کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کتوں کا بہت شوقین تھا اور اعلیٰ نسل کے کتے پالتا تھا، جبکہ چنگیز خان نے بہت سے کتوں کو کھایا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خانہ بدوش موقع پرست اور گوشت خور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جانور کا گوشت ملا کھا لیا۔ ہٹلر کے اپنی بھتیجی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جبکہ چنگیز نے بہت سی عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی۔ ہٹلر کے بزرگ تھے اور وہ باقاعدہ ایک نئے دور کا پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس کے سامنے تاریخ تھی، بنیادی طور پر ایک سیاست دان تھا اور اس نے ایک سیدھی جنگ لڑی اور اقتدار میں آنے کے بعد بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا حکم دیا۔ چنگیز کا کوئی بزرگ نہیں تھا، لیکن وہ ایک غیر یقینی جسمانی تشدد کی دنیا میں رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کو قتل کیے بغیر کبھی کوئی سلطنت نہیں ملتی۔ یونانیوں، رومیوں، انگریزوں نے سب کو قتل کیا اور عظمت کے راستے پر لوٹ مار کی۔ اگر منگول جدید تاریخ لکھتے تو ان کے لیے چنگیز بہت اچھا ہوتا، مگر اب وہ صرف ایک فاتح ہے۔ ہٹلر کے مزاج میں نافرمانی، بد مزاجی، اور غصہ شامل تھا، جبکہ چنگیز کے مزاج میں غصے کے ساتھ ساتھ شاطر پن اور تحمل مزاجی بھی تھی۔ وہ دشمن کی فوج کے بہادر قیدیوں کو نہ تو صرف معاف کرتا بلکہ اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا۔ ہٹلر کی تاریخ تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ اس کی ہلاکتوں پر اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جاتا۔ اس کا کہیں نہ کہیں اثر آج بھی موجود ہے، جبکہ چنگیز خان کی تاریخ تقریباً 700 سال پرانی ہے اور اس کی ان اموات کا آج کے لوگوں پر تقریباً اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہٹلر کی وجہ شہرت ہولوکاسٹ تھی۔ ہولوکاسٹ میں یہودیوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی تھی۔ ہٹلر نے آخرکار دنیا کے تمام یہودیوں کو مارنا چاہا۔ دوسری طرف چنگیز خان اور اس کے منگولوں نے کسی خاص مذہب یا نسل کو نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے بس کسی کو بھی مار ڈالا جو ان سے ناخوش تھا۔ ہٹلر نے فوج اور طاقت کا غلط استعمال کیا
اور ٹیوٹونک کے افسانوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، جبکہ چنگیز نے منگول حکمرانیت کی خاطر قتل کیے، لیکن حاکمیت کے بعد ایک نظام اور قانون بنایا۔ ہٹلر نے اپنی فوج کے حوصلے تو بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہیں ان کو بے حد نقصان بھی پہنچایا۔ اس نے اپنی فوج کو جنگ میں لڑنے کے لیے دوائیاں دی، اس سے نیند نہیں آتی تھی، مسلسل لڑتے رہتے تھے، انہیں بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے فوجی خود کو سیٹسفائیڈ محسوس کرتے تھے، جس کے بعد میں ان کے لیے بہت خطرناک نتائج ثابت ہوئے۔ لیکن ہٹلر اس چیز سے بے پرواہ تھا۔ چنگیز نے اپنی فوج کے حوصلے بلند کر کے اپنے زور بازو، عقل اور مہارت سے حکمرانیت قائم کی۔ شروعات کے دنوں میں ہٹلر مصور بننا چاہتا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس کا مقصد ہی بدل گیا۔ اس نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان شروع میں اپنے علاقائی عزائم میں بے رحمانہ تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے حکمرانوں کو آگے بڑھانے کے لیے قانون بنائے، تجارت اور ادب کو فروغ دیا۔ ہٹلر نے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور اس کے پولینڈ پر حملہ کرنے سے ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا، جس سے کروڑوں لوگ اپنی جان سے گئے۔ چنگیز خان نے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو مارا۔ ہٹلر کے بارے میں شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لیجنڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہار گیا تھا۔ اس نے نازی حکمرانی کے تحت متفقہ یورپ بنانے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ دوسری طرف چنگیز خان نے اگر لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا تو اس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی بچائیں۔ صرف خانہ بدوشوں کی حفاظت ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے انہیں ایسی زمینیں بھی دیں جس میں وہ آزادانہ گھوم سکتے تھے۔ اس نے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے متحد کیا۔ چنگیز خان نے ایک ایسی سلطنت کی جڑیں قائم کی، کوریا سے مصر تک پھیلی ہوئی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنے گی، اور اس کے اس نظریے کو اس کی نسل نے آگے بڑھایا۔ دوستو، کچھ لوگ جو ہٹلر کے حامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ایسی قوم کو لیا جو مایوسی کا شکار تھی، اس نے اس قوم کو متحد کیا، اس نے اس قوم کو ایک مشن یا توجہ دی۔ ہٹلر کے انجینئرز نے ایک کیریج روڈ کی ایجاد کی، اس نے V2 ٹیکنالوجی دی جسے دنیا خلا میں راکٹ بھیجتی تھی، اس نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال پر پابندی عائد کر دی، اس نے ڈی ڈے حملے کے دوران اتحادیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا تھا، اس نے شکار پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ ہٹلر نے پبلک ٹرانسپورٹ پر سگریٹ نوشی پر سخت پابندی عائد کر دی، اس نے جرمنی پر معاشی معاوضہ کیا، اس نے جانوروں پر ظلمانہ طریقے سے ذبح کرنے پر بھی پابندی عائد کی۔ دوستو، اسی طرح سے چنگیز خان کے بارے میں بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ انہوں نے مذہب کی آزادی کو قائم کیا، انہوں نے صدا پر پابندی عائد کی، انہوں نے اپنی فوج میں شامل دشمن عناصر کو شامل کیا۔ چنگیز ایک شہر پر قبضہ کرتا اور وہاں اپنا نائب مقرر کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اس نے انفرادی میرٹ پر لوگوں کو فروغ دیا، اس نے منگولوں کی غلامی کو حرام قرار دے دیا، اس نے یونیورسل قانون قائم کیا اور ایک یونیورسل رائٹنگ سسٹم بھی قائم کیا، اس نے سلک روڈ پر مفت تجارت قائم کی۔ چنگیز خان نے پہلا بین الاقوامی پوسٹل نظام بنایا، اس کے گھڑ سوار جھونپڑیوں کے نیٹ ورک میں پیغام اٹھاتے تھے اور ایک دن میں 200 میل تک فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ دوستو، ہٹلر اور چنگیز کے بارے میں اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ دونوں نے بہت تعداد میں قتل و غارت کی ہے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی برسوں میں بہت کچھ حاصل کیا۔ ہٹلر نے پورے یورپ کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور چنگیز خان نے ایشیا کا بیشتر حصہ جلا کر رکھ دیا۔ ہٹلر کی موت 55 برس کی عمر میں ہوئی۔ 30 اپریل 1945 کو برلن میں اس نے خود کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی وائف ایوا نے بھی اسی کے ساتھ سائنائڈ لے کر خودکشی کی۔ چنگیز کی موت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے مر گیا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سانس کی تکلیف تھی اور وہ اسی بیماری سے مر گیا۔ آج کی اس دنیا میں ہٹلر کو ایک ظالم اور پاگل پن کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور چنگیز کو ایک فاتح جرنیل کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔
ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔